جو تمہاری آنکھوں سے چھپا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، جو تمہارے دل کی چیخیں ہیں وہ اللہ کی سماعت میں ہے، اور جو تمہارے صبر کی خاموشی ہے وہ اس کے ہاں سب سے بلند صدا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت دعائیں کر چکے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ سب دروازے بند ہو چکے ہیں اور تمہارے صبر کا دامن اب چھوٹنے والا ہے، تو بس رکو۔ یہ ویڈیو تمہارے دل کی بات ہے، تمہارے سوالوں کا وہ جواب ہے جو تم کئی راتوں سے سوچ رہے ہو۔ سنو، زندگی میں کبھی کبھی ایسے وقت آتے ہیں جب ہر طرف اندھیرا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی کو فرق نہیں پڑتا، تمہاری کوششیں بیکار ہو رہی ہیں اور شاید اللہ بھی خاموش ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ وہی لمحے ہوتے ہیں جب اللہ تمہیں اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ یقین کرو، اللہ کبھی بھی تمہیں اس حالت میں نہیں چھوڑتا کہ تم گر جاؤ اور تمہیں اٹھانے والا کوئی نہ ہو۔ اصل میں وہ تمہیں اس لیے گرا رہا ہے تاکہ تم صرف اس کی طرف دیکھو، صرف اس سے مانگو اور صرف اس پر بھروسہ کرو۔ کبھی کبھی دعا قبول ہونے میں دیر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اللہ تمہیں اس وقت کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جو تمہاری سوچ سے بھی بہتر ہے۔ سنو، تمہارے صبر کے لمحے، تمہاری خاموش دعائیں اور تمہاری وہ سجدے جن میں صرف آنسو تھے، اللہ کے ہاں محفوظ ہیں۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور لکھ رہا ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، کبھی بھی مت سوچنا کہ تم اکیلے ہو۔ اللہ اس وقت بھی تمہارے ساتھ تھا جب تم لوگوں کے درمیان ہو کر بھی تنہا تھے۔ یاد رکھو، جب تم رو رہے تھے اور کسی نے پوچھا تک نہیں، تب بھی ایک ذات تمہیں سن رہی تھی اور وہ ذات اللہ کی تھی۔ سنو، تمہیں خود پر شک ہونے لگا ہے نا؟ لگتا ہے کہ شاید تم ہی غلط تھے، شاید تمہاری دعائیں اس قابل نہیں تھی، شاید تمہارے آنسو بیکار گئے۔ لیکن نہیں، بس ایک لمحے کو رک کر خود سے پوچھو، کیا تم نے کبھی رب سے مانگنا چھوڑا؟ کیا تم نے رات کے سناٹے میں آنکھیں بند کر کے وہ دعا نہیں مانگی جس میں صرف تمہارا دکھ اور اللہ تھا؟ تو پھر کیسے مان لو کہ وہ دعا ضائع گئی؟ یاد رکھو، اللہ تمہاری دعا سن کر نہیں کہتا، وہ کہتا ہے ابھی نہیں، کیونکہ تم اس سے بہتر کے لائق ہو۔ تم وہ بندے ہو جن کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، کیونکہ تمہیں رب کسی معمولی منزل پر نہیں پہنچانا چاہتا۔ تمہاری منزل بڑی ہے، تمہاری کامیابی بہت بلند ہے، اسی لیے تمہیں روک روک کر، دھو ڈال کر، توڑ توڑ کر رب تمہیں بنا رہا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے نا، ہر وہ چیز جو جتنی دیر سے ملے وہ اتنی ہی خاص ہوتی ہے۔ بس اپنے دل سے یہ بات نکال دو کہ تم ناکام ہو گئے ہو، کیونکہ تمہارا وقت صرف تاخیر میں ہے، ردی کی ٹوکری میں نہیں۔ یہ جو تمہارے دن مشکل میں گزر رہے ہیں، یہ جو تمہیں ہر کوئی چھوڑ رہا ہے، یہ جو تمہارے ساتھ بار بار وعدے ٹوٹ رہے ہیں، یہ وہ لمحات ہیں جہاں اللہ تمہیں خالص کر رہا ہے تاکہ تم اپنی اصل طاقت پہچان سکو۔ سنو، جب کوئی نہیں سمجھتا تب اللہ تمہارے دل کے لفظ لفظ کو جانتا ہے۔ جب کوئی تمہیں جھوٹا سمجھتا ہے، اللہ تمہاری نیت کو سچ مانتا ہے۔ اور جب پوری دنیا تمہیں کہتی ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کہتا ہے، میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں۔ تمہارے اندر جو طوفان ہے نا، بس وہی ثبوت ہے کہ تم عام نہیں ہو، تم کسی بڑی کہانی کا حصہ ہو جس کا اگلا صفحہ کامیابی ہے، جس کا اگلا منظر راحت ہے، اور جس کا انجام اللہ کی رحمت ہے۔ اور سنو، جب اللہ تمہارے لیے کوئی بڑا دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہیں تنہا کر دیا جاتا ہے۔ وہ دوست، وہ رشتے، وہ تعلقات سب آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اصل میں اللہ تمہیں ان لوگوں سے بچا رہا ہوتا ہے جو تمہارے نئے سفر میں بوجھ بن سکتے تھے۔ تمہارا دل بے چین ہو جاتا ہے، ہر چیز اچھی ہوتے ہوئے بھی دل اداس رہتا ہے، بے سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں
اس راستے کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے جس پر تمہاری اصل کامیابی لکھی ہے، یعنی وہ بے چینی رب کی طرف کا اشارہ ہے کہ اٹھ، اب تیرا وقت قریب ہے۔ سنو، کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ رک سا جاتا ہے، نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے، نہ کوئی امید۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف ایک خاموش جنگ چل رہی ہو۔ دن میں چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن دل میں ایک سوال، کب ختم ہوگا یہ سب؟ لیکن تمہیں پتا ہے، کبھی کبھی اللہ تمہیں دیر سے دیتا ہے تاکہ تم دنیا سے نہیں، اس سے امید رکھنا سیکھو۔ وہ چاہتا ہے کہ جب وہ تمہیں دے تو تم کہو، اللہ صرف تو نے دیا۔ وہ تمہیں اس لیے رکوا دیتا ہے تاکہ تمہارا یقین زمین سے ہٹ کر آسمان سے جڑ جائے، تاکہ جب تمہاری دعا قبول ہو تو تمہیں پتا ہو کہ یہ کسی انسان کا احسان نہیں، یہ صرف اور صرف رب کا فضل ہے۔ یاد رکھو، کامیابی وہی ہوتی ہے جو صبر کے دروازے سے گزرتی ہے، اور صبر تبھی آتا ہے جب تمہیں یقین ہو کہ تمہارا رب کبھی دیر سے دیتا ہے پر خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اگر تم آج تک گریہ کر رہے ہو تو سمجھو وہ لمحہ بہت قریب ہے جب اللہ تمہارے چہرے پہ وہ خوشی لکھے گا جو تم نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ بس تم روکو مت، اپنے اندر کے طوفان کو سمجھو۔ یہ طوفان اس لیے ہے کیونکہ تمہاری روح ایک نئی روشنی کی تیاری میں ہے۔ سنو، جب اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اچھا وقت آنے والا ہوتا ہے تو دنیا تو وہی رہتی ہے، لیکن تمہارے اندر کچھ بدلنے لگتا ہے۔ تمہیں لگنے لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، دل میں ایک عجیب سی تھکن آ جاتی ہے، جیسے سب کوششیں رائے گا گئیں۔ لیکن یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دراصل اللہ تمہارے اندر سے تمہاری پرانی سوچ، تمہارا پرانا خوف، تمہاری کمزوریاں نکال رہا ہوتا ہے۔ یہ ویرانی تمہارے نئے وقت کی صبح سے پہلے کی آخری رات ہوتی ہے۔ تمہاری زندگی میں خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی نیا کام نہیں ہو رہا، کوئی بڑی خبر نہیں آ رہی، سب کچھ جیسے رک گیا ہو۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہارے لیے کچھ بڑا لکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ سکون نہیں، یہ تیاری ہے۔ وہ لمحے جب آسمان تمہارے حق میں فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ لمحے جب تمہاری تقدیر کی لائن بدلنے والی ہوتی ہے۔ تو اگر تم آج تھک چکے ہو، اگر تمہارے صبر کی حدیں ٹوٹ رہی ہیں، تو بس اتنا یاد رکھو، تم قریب ہو، بہت قریب۔ اللہ تمہیں وہاں لے جا رہا ہے جہاں تمہاری دعائیں حقیقت بنیں گی اور تمہاری آنکھیں روئیں گی۔ پر اس بار شکر میں ویڈیو بند ہونے سے پہلے بس ایک وعدہ کر لو خود سے کہ ہار نہیں ماننی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ تمہارا رب تمہیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ بس یاد رکھو، تھکن، خاموشی اور بے چینی، یہ سب اشارے ہیں کہ اللہ تمہارے حق میں کچھ بڑا لکھ چکا ہے۔ ذرا اور صبر کر لو، کیونکہ روشنی بس آنے ہی والی ہے، اور جب وہ آئے گی نا تو تمہیں اپنے آنسوؤں کا مطلب بھی سمجھ آ جائے گا۔